بادشاہ تھا ایک، اس کی بیٹی تھی شہزادی۔ اب اسی بادشاہ نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو اس کے محل میں تھا، نوکر تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی وہ نوکر پہ فدا ہو گئی۔ بیٹی کو اس نوکر سے پیار ہو گیا اور نوکر کو بھی بیٹی کا حسن دیکھ کے اس کا شہزادی کا اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب یہ داستان محبت شروع ہوئی تو انہوں نے ملاقات کر کے سوچا کہ یار ایسے تو ملاقات اپنی بہت مشکل ہے یہاں پر، کیونکہ ہمارے ملازم نوکر چاکر ہیں، یہاں پر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں ایک صلاح دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بتا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ملنے کے لیے نا ملاقات مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کون سا؟ کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوتی رہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں، تو پھر ایسا کر تو کہیں مسجد میں جا کے بیٹھ جا، ذکر الہی کے اندر مشغول ہو جا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ تیری حالت ایسی ہو جائے ایک فقیرانہ، تیری حالت ایک فقیرانہ ہو جائے، لوگ تجھے دیکھ کے فقیر سمجھیں، لوگ تجھے دیکھ کے اللہ والا تصور کریں، لوگ تجھے دیکھ کے ایک اچھا آدمی تصور کریں، اپنی حالت ایسی بنا لے، پھر تیرا جب چرچہ عام ہوگا شہر کے اندر، لوگ تمہیں جاننے لگ جائیں گے، دنیا تمہیں ماننا لگ جائے گی، جب لوگ تیرے پاس دعا کروانے کے لیے آئیں گے تو پھر میں بھی اپنے ابا سے اجازت لے کے دعا کے بہانے آ جایا کروں گی، اپنی ملاقات ہو جایا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ تیرا اچھا ہے۔ اس نے وہ فقیروں والا حلیہ بنا لیا۔ جب فقیروں والا حلیہ بنایا، ذکر شروع، تسبیح کرنا شروع کر دیا، خدا کا ذکر کرنا شروع کر دیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو میرا موضوع ہے جناب، نمازیں شروع کی، نمازیں پڑھنا شروع، عبادات کرنا شروع۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 6 سال کا 6 سال کا عرصہ گزرا۔ وہاں علاقے کے اندر مشہور ہو گیا بھئی ایک اللہ کا بندہ ہے، نیک بزرگ ہے، ایک فقیرانہ بندہ انسان ہے، وہ جو بھی دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ ایسا نیک بندہ ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتا اللہ رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ 2 لوگ جو تھے در جو در وہاں پر پہنچے اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب جو وہ شہزادی تھی جس نے مشورہ دیا تھا، جو اس پہ فدا تھی، عاشق تھی، اسے بھی پتا چلا کہ اس کا چرچہ عام ہو چکا ہے، اسے دنیا جاننے لگ گئی ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا ابا جان میں اس بندے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا جا رہی ہے۔ باپ نے اجازت دے دی بادشاہ۔ اب وہ پہنچی وہاں پر، جب اس کے پاس پہنچی وہاں پر اس نے جا کے سلام عرض کیا۔ اب یہ جو عاشق تھا اس کی نظریں زمین پر تھی، نظریں نہیں اٹھا رہا تھا، نگاہیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے سلام عرض کیا، نظریں زمین پر تھی، سلام کا جواب دے دیا۔ اس نے کہا نظریں اٹھا کے دیکھو میں کون ہوں۔ اس نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائی۔ اس نے کہا میری طرف دیکھو تم مجھے جانتے ہو۔ اس نے گردن سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو، میں وہی شہزادی ہوں بادشاہ کی جس پہ تو فدا ہوا تھا، میں وہی ہوں جو تجھ پہ فدا ہوئی تھی، یاد کر میں تیرا پیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اتنی جلدی بھلا دیا؟ اس کے الفاظ سے اس نے کہا میں نے مانا تیرے پاس حسن ہے، لیکن میرا سودا اس کے ساتھ ہو چکا ہے جس نے تجھے بھی حسن عنایت فرمایا ہے۔ میرا سودا اس خدا کی بارگاہ کے اندر ہو چکا ہے جو محمد کا بھی رب ہے۔ میرا سودا اس خدا ہے جس نے یوسف کو بھی حسن عطا فرمایا تھا۔ وہ کہنے لگا جس نے کاریگر کو دیکھ لیا ہو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں پھر وہ دیکھ سکتا۔ اب میرا تعلق
دنیاوی عشق پیار کے ساتھ نہیں رہا، میرا تعلق اگر اب بن چکا ہے، آیا تو میں زہرن تھا لیکن یہ نظر عنایت مصطفیٰ کی ہوئی کہ میں اب دنیا کے حسن کا منتظر نہیں ہوں، اب میں حسن خدا کا منتظر ہوں، حسن مصطفیٰ کا منتظر ہوں۔ یہ عبادت ہے جو صدق کے دل سے اگر کی جائے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک